الحمد للہ رب العالمین۔ اسی لیے حکم ہے کہ اگر عورت گھر میں اکیلے ہے اور کسی نے آگے دروازہ کھٹکھٹایا ہے تو اس کو سختی سے جواب دے، نرم بات نہ کرے، چونکہ اگر نرم بات کرے گی کہ اچھا ماشاءاللہ میرے خامد ان کے آپ تشریف لے آئے نا جی، اندر بیٹھے آ جائیں گے، تو پھر تو گناہ کا رستہ کھل گیا، جھڑک دے کہ بھی نہیں ہے بعد میں آئے۔ اسی طرح ٹیلی فون پر بھی اگر آپ نہیں جانتی ہیں کہ کون ہے تو آپ سختی سے بات کریں، نہ کہ نرمی سے بات کریں، کیونکہ یہ سب دوائی یہ زنا ہے۔ ملنا ملانا بوس کنار یہ ابتدا ہے نا زنا، انجام زنا ہے۔ اور اللہ کے قرآن میں ہے کہ انہو کان فاحشۃ، یہ زنا جو ہے یہ فاحشہ ہے اور بہت برا راستہ ہے، گناہ بھی ہے اور برا راستہ بھی، چونکہ محاورات عرب میں ہے کہ الزنا یخرج البنا، زنا ایسی بلا ہے کہ جو آدمی کی بنا کو بھی اکھاڑ دیتا ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ من زنا زنیا، جو کسی کی لڑکی سے زنا کرتا ہے اس کے خاندان سے بھی پھر زنا ضرور ہوگا۔ اور یہ بھی ہے کہ زنا ایک ایسی بلا ہے کہ اس کی سبب سے بستیوں کی بستیاں اور خاندان اجڑ جاتے ہیں، لڑائیاں ہو گئیں، جھگڑے ہو گئے، فساد ہو گئے۔ تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے اور بڑا غلط راستہ ہے، تو آدمی کو ہر حال میں زنا سے دور رہنا چاہیے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ اللہ نے زنا حرام کیا ہے تو نکاح تو حلال کر دیا ہے، کہ اگر تمہاری شہوت ہے، قوت ہے، طاقت ہے، جوانی ہے، نکاح کر لو۔ اگر کسی نے کسی شادی شدہ عورت سے زنا کیا، اس سے اولاد پیدا ہوگی، وہ اولاد تو خیر باپ کی شمار ہوگی، زانی کی نہیں ہوگی، اس کے لیے تو پتھر ہی ہوتے ہیں۔ بہرحال لیکن توبہ کریں، استغفار کریں۔ الولد للفراش وللآخر الحجر، میں نے زنا چھوڑنے کے لیے نیت کی، 1000 نفل بھی پڑھی، توبہ بھی کی، لیکن مجھ سے پھر زنا ہو جاتا ہے۔ بہرحال پھر توبہ کریں، ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک اپنا ماحول نہیں بدلو گے کوئی فائدہ نہیں ہو۔ توبہ بھی کرتے رہو اور تمہاری راتیں جو ہیں وہ بھی ہیرا منڈیوں میں گزریں تو پھر توبہ کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ توبہ کرو، پھر اللہ والوں کی صحبت میں رہو۔ آج کل بہتر یہ ہے کہ تبلیغ والوں کے ساتھ نکل جاؤ 4 مہینے کے لیے، انشاءاللہ امید ہے کہ تمہاری اصلاح ہو جائے گی، باقی اللہ کے علم میں ہے۔